الرحمن الرحیم. شیخ العرب الجمار باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدوں کے اشعار ہیں. بس جس کا عنوان ہے زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. آمین. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے، میرا تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس تیرے نام کی دل میں لذت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے. سب مل کر پڑھیے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے. میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میرے دل میں تیرا درد الفت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے. عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا، اپنے اعمال پر گرنے دامت رہے،
سلامت رہے. حضرت والا رحمہ اللہ کا مکتا ہے. روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا. روز و شب قلب مظہر کی ہے یہ دعا. میرے مولا میری استقامت رہے. آمین. روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا. میرے مولا میری استقامت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے. زندگی میری پابند سنت رہے. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العلي العظيم. محبت محبت تو کہتے ہیں سب، محبت محبت تو کہتے ہیں سب، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. اللہ اللہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اعشار میں اتنا درد ہے، ہاں تو حضرت کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی. حضرت کے اعشار سے انسان کے قلب کی کیفیت بدل گئی. تو حضرت کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے کیا فضل فرمایا ہوگا، اور کیا حضرت کے قلب پہ اللہ کی محبت کا جو جوش اور جو کیفیت احسانی اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو عطا کی ہوگی، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ اللہ. پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کچھ باتیں حضرت والا کے حکم سے پھر انشاءاللہ تعالی کچھ دین کی باتوں کا تکرار کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا سبق بھی تازہ ہو جائے اور ہمارا عشق بھی قائم بھی رہے اور اس میں ترقی بھی ہوتی رہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں سنتے ہیں اور تو قلب کی کیفیت خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جو قلب ہر وقت گناہوں کی طرف ہمیں دعوت دیتا رہتا ہے، اس سے مقابلے کی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. سب سے پہلے جو حضرت کا شعر کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. پہلا والا جو شعر انہوں نے پڑھا کہ میری زندگی جو ہے وہ سنت کے پابند رہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی اور یہی راستہ کامیابی کا ہے. ہمارے اکابر، ہمارے سارے اکابرین پوری زندگی اسی بات کا اہتمام کرتے رہے. دو کام کا اہتمام کیا کہ اپنے کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور دوسرا کام کہ ہر کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا ہو جائے. تو سب سے پہلے ایک سنت کا ہم تکرار کر لیتے ہیں تاکہ ہم ایک سنت کا سبق یہاں سے لے کے جائیں اور اس پر ہم فوراً عمل شروع کر دیں. کیونکہ جب انسان کا رخ صحیح ہوتا ہے
اور منزل صحیح ہوتی ہے. اگر آپ یہاں سے اس وقت ارادہ کریں کہ میں اس وقت ساحل سمندر کی طرف جاؤں گا، تو جو گرمی کی شدت اس وقت یا موسم کی جو کیفیت وہ یہاں پہ ہے وہ ساحل سمندر پہ نہیں ہوگی. وہاں ٹھنڈک زیادہ ہوگی کیونکہ اس کا سمندر کے ساتھ قرب زیادہ ہے. تو جب آپ سمندر کی طرف چلنا شروع کریں گے تو آپ کو محسوس ہونے لگے گا تھوڑی دیر کے بعد کہ آپ پانی سے قریب ہو رہے ہیں. اس کی ٹھنڈک، اس کی نمکیات آپ کو محسوس ہونے لگے گی. تو اسی طرح جب ہم اپنا راستہ صحیح کر لیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری منزل جو کہ جنت ہے اس کا رخ صحیح ہو جائے گا، اور جنت کا جو سکون اور اطمینان ہمارے قلب میں ہمیں محسوس ہونے لگے گا. یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں، عمل کر کے دیکھ لو، عمل کر کے دیکھ لو. شریعت جو ہے وہ 100% نقد ہے. جو جنت تو ادھار ہے مگر اس کی کیفیات وہ آپ کو محسوس ہونے لگے گی، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے قلب کو اطمینان ہوتا ہے. جو لوگ اللہ سے جتنا دور ہیں وہ اتنا زیادہ اضطراب میں ہیں. تو پہلے سنت کا تکرار کر لیں، بہت آسان سنت، اور ہر آدمی کو کرنے میں اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں. عام طور پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ معاشرے کی مخالفت اور فلاں فلاں. یہ بھی جب اللہ کی محبت جب تیز ہوگی نا تو پھر سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو بس مرضی یہ جانا نہ چاہیے. اب اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. تو ایک سنت کیا ہے؟ چپل جوتا پہننے کی سنت. جس وقت چپل پہنے تو پہلے سیدھے پاؤں میں پہنے پہلا ہے، پھر اس کے بعد الٹے پاؤں میں پہنے. کوئی مشکل ہے بھائی اس میں؟ کسی معاشرے کا ڈر ہے؟ کسی سے کوئی خوف ہے؟ کوئی نہیں. دن میں پتہ نہیں 25 دفعہ ہم چپل پہنتے ہیں اور جوتا پہنتے اور اتارتے ہیں. پہلے سیدھا پاؤں پہن لیں، پھر دوسرا پاؤں پہن لیں، پھر الٹا پاؤں پہن لیں سنت کی نیت سے. اور جب اتارنے کا وقت آئے تو پہلے الٹا پاؤں اتار لیں، پھر سیدھا پاؤں اتار لیں. سنت پہ عمل ہو گیا، سنت پہ عمل کا ثواب قائم ہو گیا، اور اللہ سے تعلق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. محبت کیسے ادا ہوگی؟ جب ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے اور ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں گے اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں گے. اور اسی طرح جب مسجد میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو آدمی مسجد کی سنت ہے، یہاں تو الحمدللہ جوتے آدمی باہر اتارتا ہے، بعض مساجد میں کہ سیدھا پاؤں داخل کرتے ہیں. تو بھائی پہلے الٹا پاؤں اتار کے جوتے یا چپل پہ رکھ لیں اور سیدھا پاؤں داخل کر لیں مسجد میں. چپل کی جوتے کی سنت بھی ادا ہو گئی، مسجد میں داخلے کی سیدھے پاؤں کی سنت بھی ادا ہو گئی. اور جب باہر نکالا تو پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے تو اس کو جوتے پہ رکھا، سیدھا پاؤں چپل میں داخل کیا، جوتے میں داخل کیا. تو چپل جوتے کی سنت بھی ادا ہو گئی اور مسجد کی سنت بھی ادا ہو گئی. کوئی مشکل کام بتایا میں نے بھائی؟ اب سب کریں گے انشاءاللہ، اہتمام سے ساتھ کریں، پھر یہ خود انشاءاللہ عادت بن جائے گی، پھر خود عادت بن جائے گی، پھر آپ نہیں چاہیں گے بھی نہیں ہوگا. ہمارے بزرگ تھے حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. تو جب بیمار تھے جو وہ میرے ایک دوست تھے، ان کے نانا تھے وہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بیمار تھے تو انہوں نے بچے کو، نواسی کو، کسی کو کہا کہ پہلے موزہ پہنا دو، مجھے موزہ پہنا دو. تو بچہ تھا یا اس کو اس کا توجہ، اس نے پہلے الٹا پاؤں پہنانے لگا تو انہوں نے پاؤں کھینچ لیا، پاؤں کھینچ لیا. تو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھائی پہلے سیدھا پاؤں پہنانا. کیوں؟ اپنی بیماری کی حالت میں ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، مگر کیوں توفیق ہو گئی؟ کیونکہ زندگی میں سنت پر عمل کا اہتمام کیا. تو ہم سنت پر چلنے کا اہتمام کر لیں. حضرت کا جو شعر پڑھا، یہ ایسا شعر ہے اللہ نے مقبول فرمایا، کتنا سادہ شعر ہے، مگر دنیا کا کوئی چپا، دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پہ یہ شعر پہنچا نہیں ہو اور جہاں لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل نہ کیا ہو. پوری زندگی گزارنے کا سبق اس کے اندر موجود ہے.
نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت سے راستے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایک طریقہ معتبر ہے، عند اللہ ایک ہی چیز مقبول ہے، وہ ہے سنت کا طریقہ، اس کے علاوہ ہر چیز جو رد ہے۔ ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بات یاد آئی، میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت وہ جس طرح روز رسول پہ انسان درود و سلام پیش کرتا ہے تو کیا خود بھی یہاں بیٹھ کے پڑھ لیں؟ اب آپ کو جواب حضرت کا بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا حضرت اس طرح پڑھ لیا کروں، تو مجھے حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اپنے کو شارح اولیاء سے مت ہٹنے دینا، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، آہ کو نسبت ہے اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ جو اللہ والوں کا راستہ، جو سنت کا راستہ ہے، اس سے اپنے کو ادھر ادھر نہیں ہونے دینا، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے دنیا میں کبھی نہیں آ سکتے۔ ایسی محبت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ تھے بنگلہ دیش کے، دیکھیے آپ لوگ کی برکت سے سوچ کے آ رہا ہوں، بیان کیا ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جس میں ہم سب کے لیے نفع اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ وہ بیان کر۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو محبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے بھی اتنی محبت ہے۔ یہ اپنے مریدین اور اپنے متعلقین سے یہ بات کہتے تھے اور محبت میں کہتے تھے، اگر کیونکہ ایک دعویٰ تھا۔ تو ایک دفعہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بگھی ہے جس کو آپ لوگ ٹانگا سمجھتے، اس سے سمجھ لیں بگھی وہ ہے، اور اس میں گھوڑے ہیں اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام بھی تشریف فرمائے اور یہ بزرگ بھی ہے، اور ایک ڈھالان سے وہ گزر رہی ہے۔ تو اتنے میں جو کوچوان تھا جو گھوڑے کو جو چلاتا ہے، اس نے کہا کہ بھائی گھوڑا جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گیا ہے، کوئی پتھر ڈھونڈو تاکہ ان کو پہیوں کے نیچے ڈالیں اور یہ بگھی رک جائے، نہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو یہ بزرگ کہنے لگے میں پتھر ڈھونڈنے لگا اور اسی اثنا میں مجھے 4 آواز آئی، دھب دھب دھب، اور ٹانگا رک گیا اور ان کی آنکھ کھل گئی اور رونے لگے اور اپنے سارے متعلقین کو جمع کیا اور کہا میں اس جملے سے توبہ کرتا ہوں، میں پتھر ڈھونڈ رہا تھا، صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر دی۔ میں پتھر ڈھونڈ رہا تھا اور صحابہ نے اپنی جانیں پیش کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے یہ ان کو برداشت نہیں تھا، ان کی جانیں چلی جائیں ان کو اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی۔ اس زمانے کی امہات صحابیات غزوے سے واپس ہو رہی ہے، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کے شوہر شہید ہو رہے ہیں، بھائی شہید ہو رہے ہیں، کسی کا نہیں پوچھ رہی تھی، پوچھ رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں یا نہیں ہے۔ ہم تو اس محبت کا تصور نہیں کر سکتے، ہم سے تو اپنی حرام خواہشوں پر تلوار نہیں چلا جاتی، جان تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اپنی زندگی کو پابند سنت کر لیں، ہر کام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا چھوٹا سا کتابچہ ہے، مفت میں ملتا ہے، مفت میں چھپتا نہیں۔ یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جملہ ادا کر رہا ہوں میں، اپنی طرف سے کوئی بات کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہی سکھایا کہ اپنے شیخ اور خاص طور پہ وہ حضرات جو علماء نہیں ہیں، عالم نہیں ہے، ان کو تو حضرت والا اس سختی سے بتا کے گئے تھے کہ کتابوں سے، میری کتابوں سے صرف بیان کرنا، یا اس کی کیونکہ علماء کے پاس علم ہے، غیر عالم تو ادھر ادھر ذرا سا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے بڑوں سے پوچھتے ہوئے چلے، ادھر ادھر نہ ہو۔ تو کتابچہ لے لیں، سو کر اٹھنے سے لے کے سونے تک کی ہر سنت حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے، اور سب مدلل ہے، مدلل کہتے ہیں احادیث مبارک کتابوں کا اس کے اوپر نشاندہی کی ہوئی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریفرنس موجود ہے۔
حضرت فرماتے تھے بھائی انگریزی بھی تو کچھ بول دیا کرو، بہت سارے لوگوں کو نشان کچھ سمجھ میں، انگریزی جلدی سمجھ میں آتا ہے. کسی سے بات کو بولو بیت الخلا جا رہا ہوں تو کہتا ہے خالہ کے گھر جا رہا ہے. اس کو بولو واش روم جا رہا ہوں، ہاں ہاں ٹھیک ہے جائیے. کیوں بھائی وہ سمجھتا ہے خالہ کے گھر جا رہا ہے کیونکہ ایک لفظ رائج ہے، لوگ سنتے ہیں اس کو. تو ہم جو ہیں سنت پہ چلنے والے بن جائیں اور جناب اور اس سنت ایک ایک سنت کو روز کرتے جائیں. بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جس پہ آپ کو معاشرے کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آتے رہیے اہل محبت کے پاس، آتے رہیے اللہ والوں ان کے غلاموں کی صحبتیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کا دل تگڑا دل بن جائے گا. جس کی مثال پچھلی دفعہ میں نے بتائی، حضرت والا نے فرمایا تھا کہ جس طرح لنگڑے دیسی آم کو لنگڑا آم بنانے کے لیے اس کی شاخ کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے کس کے ساتھ، تو کچھ دن میں وہ دیسی آم لنگڑا آم بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ جو صحبت میں آتے رہتے ہیں، ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، وہ دل لنگڑا نہیں تگڑا دل بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دل کو وہ ہمت اور توفیق عطا فرماتے ہیں اس صحبت کی برکت سے کہ پھر وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ تو ناراض نہیں. آج جو لوگ دنیا کی ترقی کی باتیں کرتے ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز، جس کا بھی نام لے لیں، جتنی شرح خودکشی ان کے یہاں ہے اتنا ہمارے یہاں نہیں ہے، اتنا مسلمان ممالک میں نہیں ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں کیونکہ اس کے دل میں سکون نہیں ہے. اس سے پہلے سوچا کہ میں شراب پی کے سکون حاصل کر لوں، پھر سوچا ہیروئن پی کر میں اپنے دل کو سکون کر دوں، پھر اس نے کہا میں کوئی اور نشہ کر لوں، پھر ان کے دماغ میں شیطان نے ڈالا ایسا کرو ہومو سیکچوئل کی طرف چلے جاؤ. مرد اب دنیا میں وہاں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. عورتوں سے شادی کر رہی ہیں، مرد سے صرف کس چیز کی تلاش ہے؟ سکون کی تلاش ہے، اور کوئی چیز کی تلاش نہیں ہے ان کو. وہ سمجھتے ہیں یہ کر لوں گا ہاں سکون آ گیا، مجھے سکون آ گیا. مگر کیا ہوتا ہے آخری میں؟ وہ سب خودکشیاں کرتے ہیں. پچھلے زمانے میں جو لوگ بچے نوجوان جانتے ہوں گے، مائیکل جیکسن ایک انگلش کا گزرا ہے پاپ سنگر. کیا اس نے اپنے کو آکسیجن کے سلنڈر میں رکھتا تھا، میں مروں نہیں. کیا ہوا؟ اللہ کی امر کو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ فکر کیا ہم اللہ کو راضی کر لیں. پچھلی دفعہ بھی بیان کیا ہو، کیونکہ بعض تو کہتے ہیں وہی بات دوبارہ سن رہے. تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے ارے بھائی ناشتے میں روزانہ انڈا کھاتے ہو نہیں کھاتے؟ کہاں حضرت کھاتے ہیں. پھر کیوں روز انڈا کھاتے ہو؟ کہاں حضرت روز انڈا کھاتے ہو، دیسی کھاتے ہیں. کیوں؟ کہنا حضرت روز طاقت محسوس ہوتی ہے. کہنا اسی طرح دین کی باتیں بار بار سننے سے بھی نفع سے خالی نہیں، کوئی نفع سے خالی نہیں. ہم اپنی دل کا اور اپنا ارادہ پکا کر لیں کہ ہاں بھائی ہم نے اس طرح کرنا ہے. اور حضرت کا جو شعر تھا، میں نے اسی کتاب روک لی کہ ایک ایک شعر جو ہے خود واز ہے، ایک شعر واز ہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے، سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. کتنا گناہ، کتنا خوف مقصود ہے بھائی، اتنا مقصود کہ بستر پہ پڑ جاؤ، ہائے 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 ہائے. اب نہ آفس جا رہا ہے، نہ دکان کھول رہا ہے، نہ بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا ہے. مجھے خوف ہو گیا. خوف کی تعریف جناب حضرت والا سنا جو حدیث کا مفہوم ہے، اتنا خوف ہو جس سے ہم گناہ سے بچ جائیں. بس اتنا خوف مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا. حضرت والا کا دہلی میں بیان ہوا تھا، انڈیا تشریف لے گئے تو حضرت نے بیان فرمایا. تو وہاں پہ تاجر حضرات تھے. انہوں نے کہا حضرت آپ اتنی دنیا کی بے وقتی بیان کر رہے ہیں، اگر ہمیں اپنے کاروبار کی محبت نہ ہو تو ہم کاروبار کیسے کریں گے؟ تو حضرت نے کہا بھائی کس نے کہا کہ کاروبار کی محبت دل میں نہ ہو؟ کرو محبت. اللہ کی محبت کو 51%، 51%، اب بچوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، 51%، اور دنیا کی محبت کو 50 کر لو، 1%، 2% کم کر لو. بس یہ مطلوب ہے. جب دکان پہ جاؤ گے تو دکان بھی کرو، مگر ایک چیز کا خیال رکھو کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق کاروبار کرو. نوکری کہیں کر رہے ہو، تم نے اس کو 9 گھنٹے کا وقت دیا ہے، اب اس 9 گھنٹے ان کو تم نے دے دیے، اب اس کو 9 گھنٹے کوئی اور کام نہیں کرو، یا اس کی اجازت سے کوئی کام ہے تو کر لو. ہر کام کو شریعت اور اہل فتاوی سے پوچھتے رہو. ابھی ایک بات یاد آ گئی کہ بلکہ ایک بات کچھ بتا دوں، ہمارے حضرت کے بڑے خلفاء میں سے ہیں
بہت بڑا میرا ان سے بڑا تعلق ہے. تو اس دن مجھے اطلاع ہوئی ہوگی پچھلے اتوار کی, تو کہنے لگا بھائی کچھ اپنے بارے میں بھی بتا دیا کرو. میں نے کہا بھائی, تو میں ان کے تعمیل حکم میں بتاتا ہوں کہ میرا حضرت سے تعلق الحمدللہ ایک عرصے سے ہے. کہنا نہیں آپ بتائیے گا. میں نے کہا جی ایسا تو آپ کے حکم پہ بتا دوں گا. میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلا بیان ناظم آباد 4 نمبر میں سنا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لا رہے تھے, یہاں خانقاہ کی تعمیر ہو رہی تھی, اس کو خانقاہ بنی نہیں تھی. ہمارے خالد بھائی ہیں, ہم ان کو حق باؤ کہتے ہیں. خالد بھائی کے توسط سے میں حضرت والا رحمۃ اللہ رہتے تھے ناظم آباد 4. حضرت کے ساتھ حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا. حضرت ان دونوں کی حضرت کی بالکل پڑوس کے تھے دونوں. تو ایک حضرت کی ایک مجلس میں نے وہاں پہ کی, اور وہ جگہ کتنی تھی, یہ تو جگہ بہت بڑی, ایک پتلی سی جگہ تھی یوں کر کے لمبا, اسی میں حضرت والا کا بیان تھا. اور نعمت کے شکر تھے, اور حضرت والا کی صحبت اور حضرت کہ وہ مقصود ہے بیان کرنا. میرا اپنی کوئی تعریف نہیں, جو بھی ہے حضرت اللہ کا فضل ہے اور حضرت والا کی جوتیوں کا صدقہ ہے. تو وہ بیان حضرت کا میں نے پہلی دفعہ زندگی میں حضرت کو دیکھا بھی, اور حضرت کو سنا بھی. تو جب میں اس بیان سے اٹھ کے نکلا ہوں تو میرے قلب کی یہ کیفیت تھی, اور ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی میری روح نکل جائے, مجھے ابھی میری موت واقع ہو جائے, ایسی میری حالت تھی. پھر یہاں حضرت یہاں تشریف لے آئے. پھر الحمدللہ ہمارے کالج کا زمانہ تھا تو ہم یہاں پر ہوتے تھے. تو اس وقت یہ مسجد نہیں تھی, بس یہ صحن تھا اور خانقاہ تھی, اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگا ہوا تھا جہاں ہم نے حضرت مولانا مظہر صاحب, اب تو میرے شیخ ہیں, حضرت سے ہم نے ظال الطالبین پڑھی. یہ ٹینٹ ہے, یہاں کونے پہ ایک ترپال ڈلی ہوئی تھی, اس کے ہم نیچے حضرت پڑھاتے تھے ہمیں. تو میں نے حضرت سے یہی صحن میں تھے, میں نے کہا حضرت مجھے بیعت کر لیجیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ اور میری مغفرت کا ذریعہ بنائے. اس خانقاہ کا سب سے پہلا مرید ہوں میں. سب سے پہلے حضرت نے کہا لاؤ بھائی سب سے پہلے تم کو مرید کرتا ہوں. میرا اس سے پہلے ایک تعلق تھا, اور وہ تعلق اب جو پہلے حق سے ہی تھا اور کوئی اس میں نہیں تھا. میں نے کہا حضرت میں ایسے جاتا ہوں, ایسا کرتا ہوں, مجھے آپ اس سے روکیے گا تو نہیں. اب حضرت کا جواب سنا رہا ہوں میں آپ کو. میں کہتا مجھے روکیے گا تو نہیں, بیعت تو ہو رہا ہوں. اب شرط دیکھو کیسا نالائق مرید ہے, شیخ کو شرط بھی لگا رہا ہے. میں نے کہا دیکھ میں وہ کرتا ہوں, مجھے آپ روکیے گا تو نہیں. حضرت نے سنا اور مسکرا کے فرمایا ارے میاں جب بریانی ملے گی تو چٹنی روٹی خود ہی چھوٹ جائے گی. جب بریانی ملے گی تو چٹنی روٹی خود چھوٹ جائے گی. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جوڑ دیا اپنے کرم سے. اور آج بھی حضرت کے جانے کے بعد بھی الحمدللہ شروع میں میر صاحب تو بعد میں آئے, اس وقت اسٹیل مل میں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیل مل میں کام کیا کرتے تھے, پرچیز میں یہیں سے جاتے تھے بریف کیس لے کے. اور شروع میں وہ بعد میں کچھ بیمار تھے پھر, اور شروع کے جتنی بھی یہاں پہ تقاریر جو ریکارڈنگ کی وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا. اور صبح جمعے کے دن صبح 11 بجے بیان ہوتا تھا یہاں, صبح 11 بجے بیان. اس وقت مسجد نہیں تھی, صبح حضرت والا اس میں بیان کرتے تھے. اور آپ لوگ تعجب ہوگا حضرت کا, جنہوں نے آخری وقت دیکھا ہے وہ تو الگ ہے, وہ جو اندر کا جو خانقاہ ہے نا وہ بھی نہیں بھرتی تھی صبح 11 سے. اور پھر ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے احسن علوم جاتے تھے. اور جب حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے تو یہ جو باہر کا صحن ہے یہاں پہ بیت الخلاء و کچن ہے, تو حضرت فرماتے تھے یہاں تک چٹائی بچھا دو, آج مجمع زیادہ ہوگا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی دیکھا کہ یہ جگہ بھی چھوٹی پڑ گئی. چچا شفیع موجود ہیں, جو داخل ہوتی جو الکوپ کا کمرہ ہے نا, یہاں پہلے کمرہ نہیں تھا, یہاں ایک ہرے رنگ کا پردہ تھا. وہ ہمارے ایک ساتھی وہ یہاں رہتے تھے خادم کے طور پر. تو جب لوگوں کے ذہن میں کیا کہ خانقاہ ہے تو اس میں قبر بھی ہوگی, تو وہ اندر آ کے پوچھتے تھے اندر اس کی قبر ہے کیا؟ ارے بھائی قبر نہیں ہے, کمرہ ہے, یہاں ساتھی رہتے ہیں. تو ان کے ذہن میں تو باہر گرین کلر کا پردہ لٹکا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ تو, اور یہ جس کمرے میں آج حضرت تشریف فرما اور حضرت والا یہ نعمانی صاحب رہتے تھے, حضرت کے ساتھ ان کے لیے حضرت نے یہ کمرہ بنوایا تھا. کے بعد میں جب ان دونوں کا ایک ایک کر کے انتقال ہو گیا تو اللہ پھر حضرت والا تشریف لے گئے اس کمرے میں. تو حضرت تو یہ, اور ایک جگہ یہ تھی حضرت یہاں اس جگہ پہ حضرت شام کے وقت گدا بچھا کے حضرت والا رحمۃ اللہ اس دیوار کے ساتھ حضرت بیٹھتے تھے مغرب سے عشاء تک. یہیں ہم سب آتے تھے. حضرت ماشاءاللہ باتیں تو بہت ہیں, میں اپنے بڑوں کے حکم پہ کچھ باتیں آپ حضرات کو پرانی باتیں میں نے
پھر یہ مسجد بنی ہے، اس کا بھی پورا ایک سلسلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سمبولو سوسائٹی کی جگہ بنوائی، اور پھر اللہ تعالیٰ، تو بات یہ چل رہی تھی. پھر انشاءاللہ کچھ باتیں پھر بعد میں تو کبھی دوران بتاؤں گا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ محبت تو کہتے ہیں سب، محبت نہیں جس میں شدت نہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت شدید نہیں ہوگی اس وقت تک کام نہیں بنے گا. اور جب اللہ کی محبت شدید ہو جائے گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ پھر ہر عمل کرنا آسان. اس کی مثال بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ تو ہر چیز کو مثال سے سمجھاتے تھے کہ بات بالکل ذہن نشین ہو جائے. حضرت نے فرمایا ایک گاڑی ہے، اس کو یہاں سے تم کو نیپا تک لے کے جانا ہے. 5 آدمی اس کو دھکا دیں گے. کب تک دھکا دیں گے؟ آدھا کلومیٹر کے بعد وہ بھی تھک جائیں گے، گاڑی والا بھی تھک جائے گا. کہا اس میں 2 لیٹر پیٹرول ڈال دو تو وہ 5 کو بٹھا کر خود چلی جائے گی گاڑی. اسی طرح اپنے قلب میں اللہ کی محبت پیدا کر لو، پھر انشاءاللہ تم خود راستہ طے کرنے لوگے. خود اہل فتاوی سے پوچھو گے کہ بھائی مجھے بتاؤ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز، یہ حلال ہے، یہ حرام، اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ابھی پچھلے دنوں ہمارے مفتی لغاری صاحب سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا ہوا. مجھے اس مسئلہ سننے کے بعد یہ ہوا کہ یا اللہ یہ جو آپ نے دین شریعت ہے نا، یہ برحق تو ہے مگر اس کے ہر قانون کو اللہ نے اتنا واضح کر دیا کہ اس کا عمل کرنا. میں نے پوچھا کہ حضرت فلاں پرندہ ہے، وہ شکار کرنے میں وہ حلال ہے یا حرام؟ پرندے کے بارے میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی شکار کے حوالے سے، تو کہنے لگے بھائی ایک اصول یاد کر لیں، جو پرندہ چیڑ پھاڑ کے کھاتا ہے وہ حلال نہیں. اب بتائیے ایک اصول شریعت نے بنا دیا. کتنے اقسام کے پرندے ہوں گے دنیا میں؟ باقی اس کے بارے میں تو تحقیق کی جا سکتی، مگر اصول آپ کے پاس آ گیا کہ اس اصول سے اس پرندے کو آپ دیکھ لو اور پھر اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا اصول خود نکال لو. شریعت نے ہر کام، اسی طرح شریعت نے نکاح کو آسان کیا، زنا کو مشکل کیا. 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، جس کی جیسی اس کے لیے اپنے بڑوں سے پوچھ لو. مگر شریعت نے نکاح کو کتنا آسان کیا. نہ کوئی اس کے اندر جہیز کا معاملہ، نہ کچھ. بھائی 2 آدمی سے نکاح کر گواہ ہو، 2 آدمی کو ولیمہ کھلا دو، ختم، نکاح ہو گیا، گناہ سے بچ گئے. آج شادی جو سادی تھی اس کو مشکل کر دیا. اتنے جوڑے ہوں، ایسا ہو، اتنے کھانے ہوں. ارے بھائی زندگی کو آسان کر لیں، شریعت پہ چلیں گے سکون سے رہیں گے. ہماری خواتین بھی اس وقت بیان سن رہی ہیں، ان سے بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی سنتوں کی پابندی کے لیے کتاب سے حضرت کو ایک یاد کرا دیں. بھائی بچے گھر میں چلو بھائی سو کر اٹھنے کی دعا یاد کر لو، سوتے کی دعا کر لو، یاد کر لو بھائی اللہم بسمک اموت واحیا. سوتے ہوئے بچے کو یاد کرا دیا. بچے کو اللہ نے یہ تو صلاحیت رکھی، وہ سنتے سنتے یاد کر لیتا ہے. اس کو ایک جگہ مدرسے میں تھا، وہ نے کہا جی وہ ہم جب بچوں کو سنت کا تکرار کراتے ہیں نا تو اس میں کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں. تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ ایسا کریں کہ ان چھوٹے بچوں کو نہ کریں، ہر بچہ اس دن جو سنت آپ یاد کرا رہے ہیں ہر بچہ بآواز سے بلند کرے ہاں بھائی آج سونے کی سنت یہ ہے. کلاس میں 20 میں سے 15 بچے بڑے ہوں گے یا 10 بڑے ہوں گے، 10 چھوٹے ہوں گے. وہ 10 جب بولیں گے نا